ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ملک کی حالات کے اوپر کہ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آج کے سیاسی تجزیے میں ہم نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے بانی اور پارٹی رہنماؤں کے حالیہ بیانات, مذاکراتی عمل اور جو پروپیگنڈا ہے اس پر. پی ٹی آئی کے وکیل جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ عمران خان نے سوشل میڈیا پر چلنے والے کی سخت مذمت کی اور کہا ہے کہ ان پر پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ٹویٹس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف نے بھی مذاکرات کے بارے میں حکومت کے رویے پر تھوڑے سے سوالات کھڑے کر دیے. اور اس کے علاوہ اگر حکومت کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی آپسی اختلافات اور ان کے سیاسی بیانیے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں, کہ ان کا آپس میں ہی جو ہے اتفاق نہیں ہے, تو پھر آگے کیا ہوگا, ایک دوسرے پہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. مذاکرات کو سب سے پہلے ہمارے ہی پروگرام میں مذاکرات کہنے والے پی جے میر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ان مذاکرات کو پہلے ہی مذاکرات کہہ دیا تھا, لیکن اور وہ بات ثابت ہو رہی ہے, وہ بات ثابت ہو رہی ہے, لیکن دو دور ان کے بڑے پازیٹیو چلے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹر کے محاذ پہ کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے, پھر گورنمنٹ بھی ریلیکٹڈ نظر آ رہی ہے, ملاقات نہیں ہو رہی. سو یہ جو بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس کی غزل نے بات کی کہ فیصل چودھری صاحب نے تو کہا کہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سو کنفیوژن چل رہی ہے دونوں طرف, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جب ہم پولیٹیکل ہسٹری لکھیں گے, اور کبھی شروع بھی ہو گئے ہیں, یہ ہماری پالیٹکس کا بدترین ایک پیریڈ ہے, بدترین. آنیسٹلی اٹ از ڈسکسٹنگ اینڈ ڈپلوریبل. کیوں یار, ہم کہتے ہیں ہندوستان سے بات کریں یا کوئی اور ملکوں سے بات کریں, وہ ہم آپس میں ہی بات نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کے ساتھ. اب آپ خود سوچو, ہم یہاں بڑے نعرے لگاتے ہیں, ہر پولیٹیکل لیڈر افغانیوں کے ساتھ کرو, یہ طالبان کے ساتھ کرو, فلانوں کے ساتھ کرو, اور بھائی تم آپس میں تو خود بیٹھ نہیں سکتے ہو, تو تم ایگزامپل کیا دیتے ہو کسی کا؟ یہ دونوں سائڈ کی بات ہے. دا کوشچن از کہ مجھے اچھا لگا یہ اس نے عمران نے جو بات کہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے کونوٹیشنز, دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. میں نے دیکھا کہ وہ مریم کے ریفرنس کے اوپر کئی انہوں نے غلط غیر مناسب باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ آن, دس از ناٹ آن. کوئی بھی ہو, ویدر پی ٹی آئی کر رہا ہے, ویدر پی ایم ایل این کر رہی ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, یہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پاکستان. دیز پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ. اگر کسی کو درد ہو, کسی کو خیال ہو ایک غریب آدمی کا, ایک اس کا جس کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا, یہ پھر بات کرے. ان کو کیا ہے, یہ تو اپنے عیش کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, جا رہے ہیں اپنی وہ اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں تنخواہیں لے کے گھر چلے جاتے ہیں. ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, لوگوں کی تنخواہیں بڑھی نہیں ہیں. اب مجھے بتاؤ ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کو ٹرپل کیا 4 گنا زیادہ تنخواہیں دے دو, اور کو ڈیلیور تو کرواؤ. یہ تو کام نہیں کر رہے, تو آپ ان کو تنخواہ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یہ جو ہم باتوں کی یہ کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, مذاق یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ کب تک مذاق کریں گے؟ یہ ببل ہے, اللہ نہ کرے کبھی پھٹ جائے گا, یہ پھٹ جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ, اور اس کا انڈیکیٹر میں آپ کو دیتا ہوں, آپ جائیں ٹریفک لائٹس پہ, پہلے ہلکا سا ایک ہوتا تھا کہ جی مجھے کچھ دے دو, اب زور زور سے مار رہے ہیں لوگ, زور زور سے کھڑکیوں پہ اور گاڑیوں پہ مار رہے ہیں کہ ہمیں دیں کچھ. یہ ایک ببل بن رہا ہے. اس ببل کو آپ پلیز فور کاسٹ کے اندر اسیس کریں, اینالائز کریں, اور یہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں جائیں گے. دونوں کو میں کہتا ہوں ایک فٹ پیچھے چلے جاؤ, اپنے ایگوز کو چھوڑ دو. دونوں پاکستانی ہو تو لڑ کس کے لیے رہے ہو یار؟ پاور کے لیے. پاور کبھی پرماننٹ ہوئی ہے مجھے بتاؤ؟ دنیا میں کبھی پاور پرماننٹ نہیں ہوئی ہے. اسٹارٹنگ فرام خلفائے راشدین رائٹ آن, اس سے پہلے بھی چلے جاؤ, گریک, رومنز, ہر چیز چلے جاؤ, کہاں پاور ہے پرماننٹ؟ کوئی پاور پرماننٹ نہیں ہے. صرف ہم جب اگزامپل دیتے ہیں نا قرآن مجید کا, یار خدا کے لیے وہ اگزامپل یا پڑھ لو, آپ کو ہر چیز ورڈ گائیڈ لائنز مل, لیکن وہ بھی نہیں پڑھنا.
اچھا میر صاحب، اب سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں پہلے جو منٹس ہمارے سامنے آئے یا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق تو یہی تھا، پہلے سے یہ طے تھا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی پی ٹی آئی والوں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس لیے ملاقات نہیں کرا رہی، پھر دوسری طرف دیکھیں تو شاید پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے کہ مطالبات تو سامنے ہیں کہ ان ریٹرن کی بات کر رہے ہیں، نہیں دینے ریٹرن لکھ کر تو ٹھیک ہے ایسے ہی بات ہو جائے، یا پھر یہ دونوں چاہتے ہیں کوئی تیسرا نہیں چاہتا اس لیے بھی ملاقات نہیں ہو رہی. دیکھیں ہمارے جو پرسیپشنز ہیں نا بہت گندے ہیں باہر. ہم نے بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے کان کھلے دماغ میں کہ آپ نے زرداری کے ساتھ کیا کیا، نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، آج آپ عمران کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ باہر جو بیٹھے ہیں یہ اندھے نہیں ہیں، انہوں نے ہی آپ کو پیسے دینے ہیں ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے ادھر ادھر کے. لیکن جب وہ آپ کے حالات اس طرح دیکھتے ہیں تو ایک پوز آ جاتا ہے. اس پوز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم سب سمجھتے ہیں بات وہیں آ جاتی ہے پرماننس کی. دیر از نتھنگ پرماننٹ ایٹ آل. اٹ از آل اباؤٹ کہتے ہیں نا لیو اینڈ لیٹ لیو. ہم لیو بھی نہیں کر رہے، لیٹ لیو بھی نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ڈائلیما میں ہیں، ایک انگما میں ہیں، ایک ایسے اس کنویں میں کے اندر ہیں کہ باتیں تو ہم بڑی بڑی نعرے لگاتے ہیں لوگوں کے لیے ہونا ہے، لوگوں کے لیے وہ ہونا ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں یار. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کنٹینیوس یہ باتیں آ رہی ہیں. اور یہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ یہ نعرہ ہم کریں گے کریں گے. کیا کریں گے مجھے بتا دیں پلیز، کیا کریں گے؟ مینیفیسٹو تو ان کے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں لیکن پھر جب ڈیلیور کرنے کی باری آتی ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب میر صاحب آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں کچھ ہوگا، ہمیں کوئی حل نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ جب ایک شروع ہوا تھا معاملہ تب تو سب خوش تھے کہ ٹھیک ہے چلو ایک شروع تو ہو گیا عمل مذاکرات کا. ہمیں پھر بھی پازیٹیو رہنا ہے. جو مرضی یہ لوگ کریں نہ کریں، یاد رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عوام ہے، اس کو تنگ مت کرو. یہ تمہارے یہ انہی کے ووٹوں کے ساتھ آپ کو آگے لے کے آئے. اگر آپ نے ان کو تنگ کیا آپ کو آئندہ ووٹ نہیں ملیں گے. نہ کہ رگڑ لو ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میر صاحب جب ووٹ ملتے بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا. لیکن اس دفعہ ایک پازیٹیو یہ ہوا میر صاحب کہ آپ دیکھیے کہ جو تعریف ہے نا وہ فیصل چودھری صاحب کی جانب سے بھی اور اسد کیسر صاحب کی جانب سے بھی کہ رانا صاحب کوشش کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب کوشش کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ملاقات نہیں ہو رہی. کم از کم وہ جو بہت زیادہ ایک لڑائی نظر آ رہی تھی وہ لڑائی اس وقت نظر نہیں آ رہی دونوں پارٹیز میں. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایگوز جو ہے نا دونوں سائڈ کی، ان کو ذرا پلیز ڈاؤن گریڈ کر دیں. یہ ایگوز کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے، نیشنلزم پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اچھا ہمیں یہ نیشنلزم اپنی دکھانی ہے. ہم بڑے تنقید کرتے ہیں ہندوستان کے اوپر، ان میں نیشنلزم ہے، ہمارے میں نہیں ہے. ہمارے میں مجھے بتا دو آپ کا جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہے کسی کو آپ نے اسیسینیٹ کر دیا، کسی کو میں بھیج دیا، کسی کو باہر نکال دیتے ہیں، کسی کو آپ اوورٹرن کر دیتے ہیں. یہ ہمارا نیشنلزم ہے. اور پھر وہی وزیر اعظم جو کہ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کے ڈیلیگیٹس لے کے جاتا ہے اور دوبارہ جب آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ جب ادھر واشنگٹن گیا تو سینٹ کے اندر ان کی میٹنگ تھی، تو حامد کرزائی، ہلری کلنٹن اور پریزیڈنٹ زرداری آئے اندر. تو سارے ڈیلیگیٹس بیٹھے تھے، پاکستان کے رائٹ پہ اور امریکنز آن دا لیفٹ. تو میڈیا سامنے تھا. مجھے فاکس نیوز کی پروڈیوسر، میں ابھی تک اس کا نام یاد ہے، سوزن ڈونگی. تو جب وہ اندر آئے تو اس نے مجھے کہا، میں کیمرس کے نیچے تھا، مجھے کہتی ہے او از دیٹ مسٹر 10%؟ میں کہ ایکسکیوز می، ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب مجھے بتاؤ میں کیا کہوں؟ میں جا کے کہوں ہاں جی یہ اس طرح کی باتیں؟ ہم اپنے آپ کو خود اتنا گندا کر دیتے ہیں، باہر ڈیفینڈ کر سکیں گے آپ؟ سو دا کوسچن از ہم نے اپنی ڈرٹی لینن کو اپنے اندر رکھو اینڈ پلیز ورک ٹوگیدر. اگر آپ ورک ٹوگیدر نہیں کرو گے تو پھر وہ آدمی تھا نا جب وہ آخری سپیچ اس نے کی جنرل مشرف نے، پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. اچھا میر صاحب ایک عجیب سا اور بھی معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ فیصلہ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے. 18 کو پہلے سیو ہوا، پھر اس کے بعد 23، پھر 6 جنوری، اب 13 کو چلا گیا. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اور کچھ دباؤ کی بات بھی انہوں نے کی کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جلد سے جلد اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. حکومت جو ہے، حکومتی رہنما تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، جج صاحب کو چھٹی چاہیے تھی، وہ لیو پر تھے، اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو پکڑنا ہے تو پکڑ لیا نا.
मोटर वे के ऊपर 70 माइल्स पर आवर होती है, 120 किलोमीटर। आप 130 तक चले जाएं, 125 पे शायद पुलिस आपको थोड़ी ढील दे देती, 30-35 पे जाएंगे, जो निकल गया, जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया। हमारा तो यही है, कानून हर जगह मौजूद है, जो निकल गया कानून से वो बाहर हो गया, जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया। यहाँ बात यही है कि सबसे पहले जो आपका मेरा सबका सवाल है, ये पैसा किधर है, किसके पास है? एग्जैक्टली, वी नीड टू फाइंड आउट ये पैसा पड़ा किधर है, ठीक है? और जब ये पैसा पड़ा है, जिसके पास है, पहले तो उससे पूछो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं भाई, तो फिर तुम इनके ये जो प्राइम मिनिस्टर एक्स है, क्या नाम है इसका, इमरान, इससे पूछ भाई ये पैसा उधर कैसे गया, क्यों गया, क्या हुआ। आप लॉजिकली किसी को एग्जामिन करो ना, ऑब्जेक्टिवली करो। आपने टारगेट नहीं किसी को बनाना, किसी को टारगेट मत बनाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा मीर साहब कि यहाँ पे आपने बड़ी जबरदस्त बात की, टारगेट हम खान साहब को बनाना चाह रहे हैं, पैसा आना या लाना वो तो हमारा मकसद ही नहीं है। करेक्ट, ये टारगेट है और इसको ना करो। हाँ, अगर तो इमरान खान के प्राइवेट अकाउंट में या उनकी जो वाइफ है उनके प्राइवेट अकाउंट में या किसी के प्राइवेट अकाउंट में है, तो यस, दैट इज क्या कहते हैं, इनअप्रोप्रिएट। भाई कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, पैसा किसके लिए जा रहा है? नमल यूनिवर्सिटी के लिए। नमल यूनिवर्सिटी किसकी? आपकी और मेरी है। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया है, ये क्या नवाज शरीफ मोटरवे लेके चला गया? नवाज शरीफ ने अवाम को मोटरवे दिया है। हमने इस तरह चीज को गेज करना है, हम वो नहीं करते। हम पर्सनैलिटीज पे, जैसे मैंने पहले कहा है कि आपने जरदारी हो गई, बेनजीर हो गई, बाकी और जो आपके लीडर्स, आप उनको टारगेट करते हैं। आज ये सीजन है इमरान खान का सीजन, कब तक चलेगा मुझे बता दें। नवाज शरीफ का कब तक चला है? जरदारी का कब तक चला? 11 साल आपने उस आदमी को हर किस्म का तमगा दिया है, चोर है, मर्डर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, किडनैपर है, मनी लॉन्डर है, हर चीज। फिर उठा के आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया उनको। यार किस किस्म के लोग हैं हम हैं कौन है? हम बिल्कुल खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी को क्या नसीहत कर सकते हैं? हम नहीं। एंड दैट इज द सैड बिट। और मुझे पता है दुख होता है गरीब के लिए, खुदा की कसम दुख होता है। सर्दी के अंदर हमने क्या सोशल वेलफेयर का किया है या कुछ किया है? आपको जो एड आती है बाहर से, वो रोडों पे देखो वो बेच रहे हैं कपड़े। Those clothes are meant for free distribution. आप वहां भी गरीब को पैसा ले रहे हो उससे। कोई रेगुलेशन है, कोई रेगुलरिटी है? कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक देख लो, आपकी क्या ट्रैफिक है? आपका निजाम वहीं पता चल जाता है जो ट्रैफिक आपकी खराब होती है, because we know there is no system. Exactly. No system at all. And if there is, no one is working on it. तो अब मुझे बताएं, करें तो करें, क्या करें? 8-9 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर चला गया, वह क्यों गया? हम इतने इनकरेज करते हैं, भाई पाकिस्तान में आओ, काम करो, हमारे अपने बच्चे बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्यों? Why? ये चीजें हैं, इसको असेस करना पड़ेगा। कोई ना कोई बैठ के संजीदगी से बात करेगा, और आप नहीं करोगे, जो मर्जी कर लो, आप इधर से कान पकड़ लो, इधर से कान पकड़ लो, ये बातचीत अगर सक्सेसफुल नहीं होगी, शायद आपके शो में भी पहले कहा है, मार्शल लॉ लग जाएगा। मैं आपको बता, जो बिल्कुल ऐसे ही है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच। और जो प्रेडिक्शंस इन्होंने पहले की, वो अभी तक तो सच साबित हुई, और अब जो कह रहे हैं कि अभी इस वक्त हमें पॉजिटिव रहना है, और अगर ये कामयाब नहीं होते तो माशाल्लाह लग जाएगा। अब ये भी ऑन रिकॉर्ड हो गया। मुझे तो लगता है आगे आने वाले हालात भी ऐसे ही हैं। चले जी, अल्लाह करे कि जो भी हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।